مال وراثت دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اکثر مسائل نہیں سیکھتے ہیں۔ میں اپنے گھر کے سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے وراثت اور وصیت کے مسائل معلوم کر لیں۔ مرنے سے پہلے وصیتیں کر دیں گے، یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، فلاں کو کچھ نہیں دینا، اس نے میری نافرمانی کی ہے اور فوت ہو گئے۔ بھائی وارث کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، کسی کو آپ وراثت سے محروم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، آپ نے مسئلے سیکھے ہیں۔ اس طرح زندگی کے اندر غیر منصفانہ تقسیم، بیٹوں کو کروڑوں کی دکانیں، بیٹی کو صرف تھوڑا سا جہیز میں سامان دے دیا اور فوت ہو گئے، آخرت میں آپ کی گرفت ہوگی، شدید گرفت ہوگی۔ یہ اولاد میں تحفے دینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اولاد کو تحفہ اور ہدیہ دینے میں عدل سے کام لو، حتیٰ کہ بوسے دینے میں، یعنی پیار کرو تو جیسا ایک بیٹے کو بچے کو کیا ہے دوسرے کو بھی کرو، بیٹی کو بھی ایسے ہی کرو۔ یوں نہیں ہے کہ ایک بچے کو پیار کر رہے ہیں بڑی گرم جوشی سے، دوسرے کو خالی سر پہ ہاتھ پھیر دیا، یہ آپ نے غیر منصفانہ قدم اٹھایا۔ تو یہ جو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، ایک تو یہ سرپرستوں سے میری گزارش ہے، دوسرا پھر ورثاء سے گزارش ہے کہ میں نے دیکھا ہے سگے بہن بھائی ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کیا تشبیہ دوں کہ جیسے جنگل میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی شکار کے اوپر بہت سارے جانور ٹوٹ پڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو پنجے مارتے ہیں تاکہ زیادہ گوشت مجھے مل جائے، اس طریقے سے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، خون سفید ہو گئے، چند دنیا کی عارضی دولت کے لیے، تھوڑی سی زمین کے لیے ایسا لڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ امتحان ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، اور پھر وہ جو زور آور ہوتا ہے وہ سارا کاروبار اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہیں تو کاغذات پہ دستخط کروا لیے، بتاؤ، تاکہ دیگر محروم ہو جائیں۔ یعنی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آخرت میں آپ یہ کیا کتنا آپ کی بیوی بچے نفع حاصل کر لیں گے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، قرآن و حدیث کو تعلیم کا نچوڑ یہ ہے، یہی بیوی بچے جن کو آپ نے دوسروں کے مال قبضے میں کر کے ان کو دے کے ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھی ہیں نا، یہ کل میدان محشر میں آپ کے منہ پہ نہ تھوکے تو مجھے کہیے گا۔ محاورتاً عرض کر رہا ہوں، گریبان پکڑیں گے آپ کا کہ تم نے ہمیں مروایا، تمہیں ہم نے حرام کھلایا، تم نے کسی کا حق ہمیں دے دیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یا پتہ بھی تھا تو تم نے ہمیں بھی مروایا، خود بھی مرے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ آخرت میں آپ کے ہمدرد ہوں گے، نہیں، مرنے کے بعد سب پر حق اور ناحق بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس وقت پھر وہ شدید آپ سے ناراض ہوں گے۔ اس لیے کسی کی پرواہ نہ کریں، بیوی ناراض ہوتی ہے، بچے ناراض ہوتے ہیں، اگر آپ کے حق پر چلنے اور عذاب جہنم سے بچنے پر بیوی ناراض ہو تو یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ اگر بچے آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو کیسی محبت ہے یہ کہ وہ آپ کے جہنم میں جانے پر راضی ہیں اور آپ جنت کا کام کریں تو آپ سے ناراض ہو جائیں؟ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ان کی رضا کے مطابق آپ کام کریں۔ تو اپنی بہنوں کو حق دیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو حق دیں۔ اگر آپ والد کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، محنت اگر آپ نے کی ہے تو پھر بھی اگر والد کا کاروبار ہے، سب ورثاء کا اس میں حق شامل ہوگا۔ کس نے کہہ دیا اگر محنت آپ نے کی اور کاروبار آپ نے اٹھایا ہے تو وہ آپ کا بن گیا یا آپ کو زیادہ وراثت پہ سے حصہ ملنا چاہیے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ جتنا زیادہ لیں گے اتنا آخرت میں آپ پھنسیں گے۔ نہیں کرتے نا آپ کام، حوالے کر دیتے والد صاحب کے بھی میں نہیں کرتا ہوں، یا پھر طے کرتے کہ میں زیادہ وقت دوں گا، مجھے اتنی سیلری دیں، آپ اس کی سیلری مقرر کر لیتے اپنی، ٹھیک ہے آپ زیادہ محنت کر رہے ہیں لیں، اگر آپ نے مقرر نہیں کیا وہ سب والد کا ہے، اس میں ورثاء کا حق ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہاں تو ہمارے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے حق کی ادائیگی کی، بلکہ اس پہ جو پروفٹ ہوا وہ بھی دیانتداری سے دیا، تو اللہ نے اس پہ کرم فرمایا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو حق ہی دبا رہے ہیں، اس پہ پروفٹ تو کیا دیں گے، حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو قبضہ مافیا ہے، اگر کوئی سن رہا ہو تو ویسے تو ان کو توفیق تو بہت ہی مشکل ہے کہ ہو تو کوئی کئی 100 ایکڑ زمین کسی کے حوالے کر دے حقدار کی، بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال ہمارا کام سمجھانا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی تمہیداً پہلے بھی کہا تھا کہ ہم مایوس کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے اگر کسی کی بالشت برابر زمین، ایک بالشت کے فرما رہے سرکار، بالشت برابر زمین بھی قبضے میں لے لی، غصب کر لی، چھین لی، قبضہ کر لیا، تو یہ بروز قیامت یہ زمین 7 توق یعنی 7 زمینیں ایک ہار سا بنا کے اس کے گردن میں ڈال دی جائیں گی۔ اب آپ اندازہ کریں کیا کوئی وزن اٹھا سکتا ہے؟ لیکن اٹھانا پڑے گا، اتنا تکلیف، اتنا بوجھ ہوگا کچھ حد نہیں، یعنی ذلت رسوائی میدان محشر میں اور جہنم میں داخلہ۔
یہ کیا کیا فائدہ ان پلاٹوں کا اور زمینوں کا، کیوں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جعلی کاغذات بنوائے ہوتے ہیں. ہمارے کراچی میں بہت چیز یہ بڑی بیماری ہے کہ ایک آدمی میری زمین ہے، 4 آدمی اس کے کاغذات بنوا لیتے ہیں جعلی، اندر ہوتے ہیں کھانچے وچے ہوتے ہیں، ان کے کاغذات بنوا لیے. اب جب میں چیز کو بیچ